کہ وارث تحریک ختم النبوت کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جب فتنہ قادیانیت نے، مرزائیت نے سر اٹھایا، پاک و ہند ہی کیا، عرب عجم، شرق غرب، شمال جنوب، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، چاہے مسلک کا کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، جب آقا کی ناموس کی باری آئی، سرکار کی ختم النبوت پر قادیانی نے حملہ کیا، تمام مسالک کے علماء نے ہندوستان سے لے کر پاکستان، عرب عجم کے علماء نے اس تاریخ کے اندر یہ کہا کہ میرا قائد، آپ کا قائد، ہم کا قائد، مسلمان کا قائد خواجہ مہر علی شاہ ہے۔ سب متفق تھے، سب متفق تھے، بڑے بڑے علماء، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، بنگال کے بڑے بڑے علماء، چٹاگانگ کے بڑے بڑے علماء، اہل حدیثوں کے مولانا ثناء اللہ، بڑے بڑے سیاسی شخصیات، دیوبند کی بڑی جلیل القدر شخصیات، سب نے مل کر تاریخ ختم النبوت میں قائد میرے حضرت خواجہ مہر علی شاہ کو مانا۔ اور سنیے، آج بھی 100 سال گزر گئے، لگ بھگ صدی گزرنے کو ہے، فتنہ اٹھا تھا۔ میں خدائے ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوستان محترم، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ خوشامد نہیں ہے، حقیقت ہے کہ یہ ہستی جو نگاہوں میں بیٹھی ہے، یہ وارث ہے تاریخ ختم النبوت ہے۔ آج بھی اگر کسی کونے سے کوئی فتنہ اٹھے گا، بھول نہ جانا، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ خواجہ مہر علی کی علم کی مسند کا یہ وارث ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہر فتنے کی سرگوئی کریں گے، جو فتنہ اٹھے گا میرے آقا کی عظمت پر، سرکار کی ناموس پر، ختم رسالت پر، ہر اٹھنے والی انگلی کاٹ دی جائے گی، ہر بکنے والی زبان بدھی سے کھینچ لی جائے گی، اس لیے کہ نبی کے غلام زندہ ہے، نبی کی آل زندہ ہے، خون مہر علی ہے، خون بابو جی ہے، موجود ہیں ہم۔ دوستان محترم، سرکار کی عزت کا کیا کہنا، آپ کی آل کا کیا کہنا، آپ کی آل کا کیا کہنا، سرکار کی بال میں کسی کی مماثلت نہیں، حضور کے بالوں میں کسی کی مماثلت نہیں، حضور کی آل میں کیسے مماثلت نہیں۔ دوستان محترم، اللہ کا پاک کلام کہتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، توحید کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسالت کی طرف آؤ، دعوتیں تو دی جاتی ہیں، میری طرف تو آتے ہیں، محبوب تیری طرف نہیں آتے، میری طرف تو آئیں گے، رب تو کریں گے، لیکن میرے محبوب تجھ سے پھر جائیں گے۔ رأیت المنافقین، میرے محبوب تو دیکھے گا، وہ پکے منافق ہے۔ دوست، یہ میرے آقا کی عزت ہے، سرکار کی عظمت ہے، دنیا کا اصول ہے، دنیا کا دستور ہے کہ اعتراض مجھ پہ ہوتا ہے، جواب میں دیتا ہوں، اعتراض آپ پہ ہوتا ہے، جواب آپ دیتے ہیں،
اعتراض ملا پہ ہوتا ہے، جواب ملا دیتا ہے، اعتراض پیر صاحب پہ ہوتا ہے، جواب پیر صاحب دیتے ہیں، اعتراض کسی ولی اللہ پر ہوتا ہے، جواب ولی دیتا ہے، اعتراض کسی صحابی پر ہوتا ہے، جواب صحابی دیتا ہے، اعتراض تابعی پر ہوتا ہے، جواب تابعی دیتا ہے۔ قرآن اس بات کا شاہد و ناطق ہے، اعتراض ہود علیہ السلام پر ہوا، لوط علیہ السلام پر ہوا، ابراہیم خلیل پر ہوا، پیغمبر پر ہوا، نبی پر ہوا، تو جواب نبی نے خود دیا۔ جس پر اعتراض ہوا جواب اس نے خود دیا۔ لیکن 571 عیسوی کے بعد ایک ہستی اس کائنات میں ایسی بھی آئی، ایک نور اس کائنات میں ایسا بھی آیا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں کھیلنے والے، حضرت بی بی آمنہ کے لال، رونقے باغ علم، نزہت بستان جنت، عاشق اسرار حق، باعث ایجاد دو عالم، فخر دو عالم، جانے دو عالم، شہباز کون و مقام، محبت آیات قرآن، شہنشاہ ملکوت جاویداں، در یتیم بحر حقیقت عرفاں، کعبہ دل قبلہ و جان، منبع اسرار سبحانی، مظہر تجلیات روحانی، مطلع نور ہدایت، مہتاب درج رسالت، مولائے کل، ختم الرسل، دانائے شمل، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات پر اعتراض ہوا، ظالم نے دیوانہ کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، سرکار نے جواب دینا چاہا، مالک کہتا ہے میرے محبوب ٹھہر، میرے محبوب ٹھہر، خاموش رہے، میرے محبوب تیرا خاموش رہے۔ اللہ مجھ پہ اعتراض ہوا، رب کہتا ہے میرے محبوب وہ لوط پیغمبر تھے، وہ ابراہیم نبی تھا کہ جن پہ اعتراض ہوتا تھا وہ خود جواب دیا کرتے تھے، تو میرا حبیب ہے، اعتراض تجھ پر ہوگا، جواب میں خود۔ نون والقلم وما یسطرون، رب نون کی قسم اٹھاتا ہے، قلم کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے کبھی نہیں مانا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کا خلق تو بہت عظیم ہے۔ یہ خاندان رسول مظہر خلق عظیم ہے، مظہر خلق عظیم ہے، سیرت بھی، صورت بھی، اور یہ بات آخری ہے اور یہ حق کی بات ہے میرے دوست، یہ حق کی بات ہے، حق کی بات غور سے سننی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ شیخ وہی ہونا چاہیے، مرشد وہی ہونا چاہیے، بیعت اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے ہاتھ میں بکنا چاہیے، اسی کے سامنے سر رکھنا چاہیے، اسی کے سامنے تن بدن رکھنا چاہیے، جس کی صورت اور سیرت میں سنت مصطفیٰ کی جھلک ہوگا۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پانچ راگ، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پانچ راگ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، یہ پیاری محفل وارث تحریک ختم نبوت، فخر السادات، آل نبی اولاد علی، السید پیر غلام محی الدین شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ المعروف بابو جی سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ کی زندگی پاک کا ایک عظیم الشان واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی عزت اور جن کی عظمت کا اقرار وہ شاگرد کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں تو ان کی تعریف اپنی زبانوں سے استاد کیا کرتے ہیں، اور وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جن کی تعریف ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ تو بڑی دلائل کے ساتھ اور اعلان سے رشاد طریقہ پہ کہوں گا کہ وہ امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی تعریف خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ ہر سال حجاز مقدس میں حج و زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے استقبال کے لیے ہر سال جدہ ایئرپورٹ پہ قطب مدینہ حضرت مدنی سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ نے
ایک سال یہ اس بات کو ناگوار گزرا کہ قطب مدینہ حضرت مدنی سرکار ہر سال